حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله، جس میں یار غار مصطفیٰ خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ پیش آیا، لہٰذا اس مناسبت سے چند معروضات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، قل کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے الحمدللہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے جو نعمتیں نوازیں اور جو احسانات کیے ان سب پر تعریف اللہ کی ہے۔ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو ایک تو اپنی حمد کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور دوسرا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان پر سلام بھیجیں اور ان کے لیے سلامتی کی دعا فرمائیں۔ کن کے لیے؟ عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا۔ یہ خاص بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا یہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ترجمان القرآن اور سید المفسرین کے لقب سے بھی ملقب ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن بندوں پر سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پیارے صحابہ ہیں، کہ حضور کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا فرمائیں، ان پر سلام بھیجیں۔ اس آیہ کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادہ الذین، عبادہ ہی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عبادہ ہی اپنی طرف نسبت فرمائی ہے۔ تو معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ ارشاد فرما رہا ہے، اور جن کی عبادت پر، جن کی بندگی پر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں کہ جو میری عبادت بھی کرتے ہیں اور میرے ہر حکم کی بجا آوری بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس آیہ کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور کے جو صحابہ ہیں نا یہ کوئی عام ہستیاں نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے فضل اور کرم کے ساتھ چنا ہے پوری مخلوق میں سے، اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جو صحابیت ہے اس کا شرف ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بکثرت احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں جس میں سے مجھ کو چنا، اور ساری مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو چنا،
اور پھر وہ جو صحابہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی صحابیت کا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو حکم فرما رہے کہ حضور ان پر سلام بھیجیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا فرمائیں۔ تو یہ جو صحابہ کی جماعت ہے یہ ساری ہی صحابہ کی جماعت افضل ترین لوگ ہیں، لیکن ان صحابہ کی جماعت کے اندر بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ میں سب سے افضل مقام عطا فرمایا ہے اور سب سے افضل ترین صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قرآن پاک کے اندر اس کے اوپر نص بھی موجود ہے آپ کی فضیلت پر کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے اوپر جب تہمت کا واقعہ پیش آیا تو اس موقع پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ منافقین کا جو پروپیگنڈا تھا اس کا شکار ہو گئے اور ان کے دل کے اندر بھی یہ بات جو ہے یہ پیدا ہو گئی جو ان کا پروپیگنڈا تھا اس کے مطابق، لیکن ہے وہ صاحب ایمان تھے۔ اور جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو یہ صحابہ جو ہیں یہ توبہ طائب ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ انہوں نے توبہ بھی کی۔ ان میں حضرت مصطح تھے۔ حضرت مصطح جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں اور یہ مہاجرین جو بدری صحابی ہیں ان میں تھے، تو یہ بھی اس چیز کا شکار ہوئے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کا خرچ وغیرہ چلاتے تھے، نفقہ جو ہے یہ آپ دیتے تھے ان کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں ان کو آج کے بعد ان کا جو خرچ ہے یہ جو نفقہ ہے یہ میں ادا نہیں کروں گا، میں نہیں دوں گا ان کو۔ تو اس موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں فضیلت والے لوگ ہیں، فضل والے لوگ ہیں اور جو صاحب مال ہیں ان کو یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو وہ مال دینے سے انکار کریں، اس بات کے اوپر انہیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو یہ آیہ کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر نازل ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ اولو الفضل کہہ کر اس آیہ کریمہ میں پکار رہا ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل، کہ جو صحابہ میں فضیلت والے ہیں ان کو یہ بات نہیں چاہیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بھی صاحب فضل کہہ کر قرآن پاک کے اندر پکار رہا ہے۔ تو یہ آپ کی فضیلت ہے، آپ کی شان ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ بھی بکثرت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ کننا فی زمن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے زمانے کے اندر کسی کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں جانتے تھے۔ یعنی صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، ان کی جو شان ہے وہ سب سے اونچی ہے، ان کے برابر شان کا کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے زمانے کے اندر سرکار کی موجودگی کے اندر صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کرتے تھے،
پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کو کہا کرتے تھے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان و مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہم افضل کہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی موجودگی کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی اور سرکار اس کے اوپر سکوت فرماتے، آپ خاموشی فرماتے۔ تو آپ کا سکوت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے صحابہ جو تم عقیدہ رکھتے ہو نا کہ سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو یہ تمہارا عقیدہ بالکل ٹھیک اور درست ہے، ایسا ہی ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کے ارشاد گرامی ہے کہ ما لأحد عندنا یدن الا کافینا، حضور فرمایا کرتے تھے کہ ہم پر کسی کا احسان نہیں مگر یہ کہ ہم نے اس کے احسان کا پورا پورا بدلہ اس کو عطا فرما دیا ہے۔ کسی کی بھی جو نیکی ہمارے ساتھ تھی ہم نے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو عطا فرما دیا ہے، لیکن فرمایا سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر جو ہیں ان کا جو بدلہ ہے وہ ہم نے پورا ان کو عطا نہیں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بدلہ جو ہے یہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی خدمات ہیں، جن کا اعتراف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے حیات طیبہ کے اندر کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں فرمایا کہ حضور نے نام لے کر یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہوگا، حضور نے یہ مقرر نہیں فرمایا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اصول دیا کہ جو خلیفہ ہے نا اس کو مقرر کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کہ مسلمان جو اہل شورا ہیں وہ اپنے مشورے کے ساتھ اپنا خلیفہ جو ہے اس کو مقرر کریں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جا بجا اس بات کے اشارے ضرور دیے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، فرمایا کہ میرے بعد جو لوگ ہیں نا ان کی اقتداء کرو، ان کی بات کو مانو، ان کی اطاعت کرو۔ اور وہ بعد والے لوگ کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ وہ ابو بکر و عمر ہیں، یعنی حضور اشارہ فرما رہے ہیں اس بات کی طرف کہ میرے بعد جو امر خلافت ہے وہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے گا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے گا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ کے جو آخری خطبات ہیں، جو آخر میں آپ نے اپنے صحابہ کو خطبے ارشاد فرمائے ہیں، ان کے اندر ایک خطبہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ وفی مالہ ابو بکر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں میرے ساتھ جو سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہے اپنی صحبت کے اعتبار سے بھی، یعنی اپنی جو ہمراہی ہے اور اپنی جو معیت ہے اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ میرے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی فرمایا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ ان سے بڑھ کر صحبت بھی کسی کی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر مال بھی اپنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے لیے کسی نے قربان نہیں کیا۔ صحبت کیسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت منہ قبوۃ او تردد او نظر، فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی کو اسلام کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، تو ہر کسی نے پس و پیش سے کام لیا، سوچ بچار کی، غور و فکر کیا، پھر وہ ایمان لے کر آیا۔ لیکن فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جب میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو بالکل بھی ہچکچائے نہیں، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، حضور پر ایمان لے کر آئے۔ ایسی صحبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہے۔
اور پھر مال پورے صحابہ کی جماعت جو ہے اس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد وہ ذات ہے کہ جن کا پورا مال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے قبول فرمایا ہے. کسی صحابی کا پورا مال جو ہے نا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے قبول نہیں فرمایا. حضور نے صحابہ کو ترغیب دی اپنا مال خرچ کرنے کی. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کافی مال تھا تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا. گھر میں گئے, پورا جو مال تھا اس کے 2 حصے کیے, ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا. ابھی اس بات پر خوش ہیں کہ آج میں نیکی کے کام کے اندر سبقت لے گیا ہوں تو دیکھا کہ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنا سارا مال جو ہے وہ حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا. اور پھر حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اے ابو بکر, آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محبت بھرا جواب سماعت فرمائیں اور ان کا عشق اور محبت دیکھیں. آپ نے عرض کی حضور میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کو چھوڑ گیا ہوں. ان کا اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ مالک ہے, اور سارا مال جو ہے حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے یہ سارا مال جو ہے یہ قبول بھی فرمایا. تو یہ آپ کا مال ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ نے پیش کیا. تو فرمایا کہ اپنی صحبت اور اپنا جو مال ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہمارے ساتھ نیکی کرنے والا جو ہے وہ ابو بکر ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذتہ خلیلا. فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا, گہرا دوست, تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے علاوہ اگر کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا خلیل ہے, تو فرمایا کہ وہ تو نہیں ہو سکتا, ولیکن اخوۃ الاسلام و مودہ, لیکن اسلامی جو بھائی چارہ ہے اور جو مودت ہے وہ فرمایا کہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر جتنے بھی دروازے ہیں, لا یبقین فی المسجد باب, فرمایا کہ مسجد کے اندر ہرگز بھی کوئی دروازہ باقی نہ رہے الا سدہ, مگر اس کو بند کر دیا جائے. مسجد کے اندر صحابہ کرام نے جو ارد گرد رہنے والے صحابہ تھے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے نکالے ہوئے تھے, مسجد میں وہ وہاں سے آ جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جتنے بھی دروازے ہیں یہ سارے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے, کہ ان کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہے. تو اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد چونکہ خلافت کا کام جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دیں گے, اور جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اس کا مسجد کے ساتھ بہت زیادہ ربط ہوتا ہے, تو اس لیے ان کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے گا, باقی سارے دروازے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بند کرا دیے. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وفات کا جو مرض ہے, جو بیماری ہے وہ شروع ہوئی, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حکم فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المومنین نے عرض کی کہ حضور ابو بکر تو بڑے رقیق القلب ہیں اور ان کا دل بہت نرم ہے, تو یہ جو موقع ہے یہ موقع ایسا ہے کہ حضور کی غیر موجودگی کے اندر حضور کے مصلی پر کھڑا ہونا, تو اس چیز کو وہ برداشت نہ کر پائیں گے. اس لیے حضور آپ کسی اور کو حکم دیں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں آپ کی جگہ پر. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ نہیں, صرف ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے. اور پھر یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے کہ
ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صحابہ نے کھڑا کر دیا آگے. حضرت ابو بکر صدیق اس موقع پر موجود نہیں تھے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مصلی پر جب کھڑے ہوئے اور آپ کی آواز بلند تھی, آپ کی آواز نماز پڑھانے کی جب سرکار کے کان مبارک تک پہنچی تو سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کو ابو بکر کے علاوہ کوئی اور میرے مصلی پر منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا جو مصلی ہے اس مصلی پر ابو بکر کھڑے ہو کر کے تو نماز پڑھائیں. تو اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرا مصلی ہے, یہ اس مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر صرف حضرت ابو بکر ہی نماز پڑھا سکتے ہیں. حدیث پاک کے اندر یہ بھی فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہم, فرمایا کہ کوئی بھی قوم جس کے اندر ایسی جماعت جس کے اندر حضرت ابو بکر ہوں, فرمایا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہاں پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے. نماز پڑھانا جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے. جتنے بھی بڑی جماعت ہو, جیسے بھی اکابر صحابہ موجود ہوں, جب نماز پڑھانے کا موقع آئے گا حضور نے فرمایا کسی کے لیے نماز پڑھانا جائز نہیں, نماز صرف حضرت ابو بکر صدیق ہی پڑھائیں گے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو حضور کا مصلی ہے امامت کا, اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائیں گے. مطلب یہ کہ حضور کے بعد جو خلافت کے امور ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سر انجام دیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, یہ بات کافی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس ہستی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا, یعنی حضور نے حضرت ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا کہ ان کو کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں تمام صحابہ کو, تو فرمایا کہ جس ہستی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہے تو ہم صحابہ نے مل کر اپنی دنیا کے لیے بھی اس کو پسند کر لیا. دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہماری امامت کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیں گے. تو اس طرح یہ مختلف اشارات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اپنے صحابہ کو دیے کہ میرے بعد جو خلافت کے امور ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ چلائیں گے. اور پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ نے اپنے مشورے کے ساتھ, شورا کے ساتھ, مہاجرین اور انصار سب نے مل کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ جو ہے یہ منتخب فرمایا.